درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود پاک ورد زباں ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ رابطے کا بہترین راستہ درود پاک ہے۔ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا تو اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ لوگ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت قرب رسول میں ہے اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت اپنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ جس نے یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی وہ نہیں بخشا جائے گا، قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہوتے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو۔ اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ درود شریف ورد زباں ہو گیا تو سمجھو رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ نصیب ہو گیا۔ اب اگر آپ باادب ہو گئے تو سمجھو فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی محبت کا فائنل راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے۔ اس کا سفر جو ہے آنسوؤں کا سفر ہے، تہجد کا سفر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔